ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ملک کے قداور سیاسی رہنما غلام نبی آزاد نے کل ایک بیان دیا۔ ان کے بیان کے بعد سنگھ پریوار میں، بجرنگ دل میں، وشو ہندو پریشد میں اور دوسرے شدت پسند ہندوؤں میں خوشی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے ایک طبقہ اور خاص طور پر نوجوانوں میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ غلام نبی آزاد کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب پہلے ہندو تھے، وہ کنورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام 1400-1500 سال پہلے آیا ہے، ہندو دھرم ہی سب سے پرانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں 600 سال پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا، سبھی وہاں کشمیری پنڈت تھے، ہندو سے ہی مسلمان بنے ہیں۔ غلام نبی آزاد کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر سنگھ پریوار، وشو ہندو پریشد اور اس طرح کی جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کی خوشی کیا ٹھکانہ نہیں رہ گیا ہے۔ دوسری طرف مسلم طبقہ میں بھی ناراضگی ہے۔ میں نے بھی اس پورے معاملے پر ایک ٹویٹ کیا اور میرے ٹویٹ کا لب لباب اور خلاصہ صرف یہ تھا کہ غلام نبی آزاد نے جو کچھ کہا ہے وہ آدھا ادھورا سچ ہے، پوری سچائی نہیں ہے۔ غلام نبی آزاد کو یا تو پوری سچائی بتانی چاہیے یا پھر آدھا سچ اور آدھا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے لوگوں میں خاص طور پر جو ہندو سماج سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہی معلوم ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا۔ اسلام کی شروعات محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اس دنیا میں سبھی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس سے پہلے اسلام نہیں تھا، اس سے پہلے توحید نہیں تھا، اس سے پہلے ایک اللہ کی پوجا نہیں کی جاتی تھی۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کو دور کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اور غلام نبی آزاد صاحب اچھی طرح حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو بھی ایک خاص پارٹی سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے، اس لیے انہوں نے چیزوں کو گول مول کر کے اور سچائی بتائے بغیر پیش کر دیا۔ سچائی کیا ہے وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن غلام نبی آزاد نے کہا کیا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اسلام تو آیا ہی ہے 1500 سال پہلے، ہندو دھرم بہت پرانا ہے۔ باہر سے آئے ہوں گے 10-20 لوگ جو مغلوں کی فوج میں تھے، باقی تو سب ہندو سے ہی کنورٹ ہوئے ہیں۔ مسلمان ہندوستان میں اس کی مثال ہمارے کشمیر میں بھی ہے۔ کشمیر میں کون تھا 600 سال پہلے مسلمان؟ سب کشمیری پنڈت تھے۔ یہ غلام نبی آزاد کا بیان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی سچائی نہیں کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں ان میں اکثریت ایسی ہے جو پہلے ہندو دھرم پر یقین رکھتی تھی، یعنی جو پہلے مورتیوں کی پوجا کرتی تھی، بت پرستی کرتی تھی، پھر اسلام کی تعلیمات انہیں ملی، وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے، انہوں نے اسلام کو اپنایا۔ اسی طرح کشمیر کی تاریخی سچائی یہی ہے، 600 سال پہلے وہاں سبھی کشمیری پنڈت تھے، ہندو تھے۔ پھر وہاں کے ایک بادشاہ جن کا نام ہے رنچن یا رنجن شاہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کے وزیر اور ان کے اہم ذمہ داروں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور پھر الگ الگ لوگوں نے وہاں اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور یہ ہوا 1324 عیسوی میں۔ وہاں کے ایک بڑے پیر اور شیخ تھے، شیخ شرف الدین، انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی رنجن شاہ کو، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کو بلبل شاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایران سے تقریباً 700 سیدوں کے ساتھ وہاں میر سید علی ہمدانی تشریف لائے، انہوں نے اور اسلام کی تبلیغ کی، اور اس طرح پورا کشمیر کا خطہ مسلمان ہو گیا۔ اس وقت جو کشمیر کا خطہ ہے وہاں تقریباً 97% مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اس کے بعد سے ہی کشمیر میں ہمیشہ مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں کے بادشاہ مسلمان بنتے رہے۔ اب غلام نبی آزاد جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام 1500 سال پرانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام شروع سے اس دنیا میں ہے۔ اس دنیا کی شروعات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، پہلے پروفٹ ہیں، پہلے مسلمان ہیں۔ اس دنیا کی جو اصل ہے وہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ دنیا کے تمام انسان، تمام مسلمان اس بات پر ضرور وشواس رکھتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جو کمیونسٹ ہیں یا جو ملحد ہیں، کہ اس دنیا کو کسی ایک نے پیدا کیا ہے، کوئی اس کا خالق ہے، کوئی اس کا مالک ہے، کوئی اس کے نظام کو چلاتا ہے، اور اس نظام کے چلانے والے کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ جو یہاں کے ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بہت سارے معبود بناتے ہیں، جو پہلے عرب میں بت پرستی تھی، دنیا کے کئی دیشوں میں بت پرستی تھی، مختلف انبیاء کرام کے زمانے میں بت پرستی پائی جاتی تھی، تو ان سب کے ذہن میں ایک بات ضرور رہتی تھی کہ جو بت ہیں ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اصل خدا نہیں ہے، اصل معبود نہیں ہے، بلکہ اصل خدا اور اصل معبود کوئی اور ہے، ان تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ خود مکہ مکرمہ میں سعودی
सऊदी अरब में जब इस्लाम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, तो इस वक्त वहाँ के लोग भी मूर्तियों की पूजा करते थे, बुत परस्ती करते थे, और वो कहते थे कि ये जो बुत है, ये बरसात वाला बुत है, इसकी पूजा करने से अनाज पैदा होते हैं, इसकी पूजा करने से लोगों की बेरोजगारी दूर होती है। अलग अलग लोगों का तसव्वुर था, और वो ये भी कहते थे कि ये असल माबूद नहीं है, ये असल खुदा तक पहुँचने का वसीला है। इस्लाम ने और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, एक अल्लाह की ही इबादत करनी होगी, उसके अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं है, अल्लाह तक पहुँचने का कोई वसीला नहीं चाहिए। यही वजह है जो कलमे तैयबा का पहला जुमला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो पहले तमाम माबूदों की नफ़ी की गई है, कोई माबूद है ही नहीं सिवाय अल्लाह के, यानी डायरेक्ट एक अल्लाह की इबादत ज़रूरी है, उसी अल्लाह ने सभी को पैदा किया है। अब हुआ क्या कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, वो पहले मुसलमान थे, फिर उनकी औलाद पैदा हुई। अब धीरे धीरे गुमराहियाँ पैदा होने लगी, गुमराहियाँ इतनी पैदा हुई कि लोगों को लगा कि इसकी वजह से बारिश हो गई है, तो चलो इसी की पूजा करते हैं। और बुत परस्ती भी कहा कि कोई बड़े नबी आए, कोई बड़े प्रोफेट आए, और वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, नबी थे, उनसे सारे लोग मुतासिर होते थे, सब लोग उनको फॉलो करते थे, लोग उन्हीं को खुदा मानने लगे, लोग उन्हीं की पूजा करने लगे। जब वो नहीं रहे, उनकी वफ़ात हो गई, तो लोगों ने उनकी तस्वीरें बना ली, उनकी पिक्चर बना ली, और उनको लगा कि यही सब कुछ है, और इस तरह गुमराहियाँ फैलती गई। फिर एक नबी आए, उन्होंने सच्चाई की, तौहीद की दावत दी और कहा एक अल्लाह की इबादत करनी, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी। फिर उनकी उम्मत चलती रही, फिर गुमराही पैदा हुई, फिर लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी। यही वजह है कि कई नबियों के दौर में बुत परस्ती का तस्करा मौजूद है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई तो बुत परस्ती खुद उनके घर में की जाती थी। उनके वालिद कह लीजिए, चचा कह लीजिए, आज़र भी सबसे बड़े बुत परस्त थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनसे पहले आए, उनके ज़माने में बुत परस्ती थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुत परस्ती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, सभी के ज़माने में बुत परस्ती थी, और सभी अंबिया किराम ने बुत परस्ती को ख़त्म किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत आई तो आपके ज़माने में भी बुत परस्ती आम थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती के ख़िलाफ़ जिहाद का तहरीक चलाई, बुत परस्ती का खात्मा हुआ, और एक अल्लाह की वहदानियत की तालीम दुनिया को दी गई। और अब सब लोग जो परेशान हैं, जो दिलों का इत्मीनान चाहते हैं, किसी सच्चे मज़हब पर यकीन रखते हैं, वो एक अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। और एक अल्लाह की इबादत इसी वक्त पॉसिबल है जब आप ईमान लाएंगे, कलमे तैयबा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ट्विटर पर मैंने एक ट्वीट किया तो उसमें कई सारे लोगों ने सवाल कर रखा था, अगर तुम यही कह रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी एक अल्लाह की पूजा होती थी, इस्लाम था, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन लेकर आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दीन लेकर आए, तो फिर मुसलमान ईसाइयों से क्यों लड़ते हैं, मुसलमान यहूदियों से क्यों लड़ते हैं, मुसलमान उनको अपना दुश्मन क्यों मानते हैं? ये सवाल उनका वजह है और इसका जवाब जानना ज़रूरी है। इस्लाम दरअसल एक अल्लाह की इबादत का नाम है, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ ज़माने में अलग अलग शरीयत देकर, अलग अलग मज़हब देकर पैगम्बरों को भेजते रहे हैं। दीन का बुनियादी कॉन्सेप्ट शुरू से हर एक नबी का एक रहा है, एक अल्लाह को मानना है, अल्लाह के जो नबी और प्रोफेट होंगे उनको मानना है, उसके अलावा जन्नत और जहन्नम का यकीन रखना है, फरिश्तों का यकीन करना है, मौत का यकीन रखना है, मौत के बाद दोबारा एक ज़िंदगी आएगी, आखिरत आएगी, बरज़ख आएगा, हिसाब व किताब होगा, इन सब का यकीन रखना ज़रूरी है। ये अक़ीदे का हिस्सा है, और ये बातें तमाम नबियों ने अपनी उम्मत को तालीम दी है, और किसी भी दौर में एक अल्लाह को मानने के लिए इन चीज़ों पर यकीन लाना ज़रूरी है। यही तालीम दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, यही तालीम थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जो फ़र्क हुआ ये कि जब एक नबी का इंतकाल हो जाएगा, फिर उनके बाद जब दूसरे नबी की बेइज्जत होगी, तो कहा गया कि जो दूसरे नबी आएंगे वो अपनी शरीयत लेकर आएंगे, लेकिन बुनियादी तालीम एक होगी। लिहाजा उस वक्त के जितने इंसान रुए ज़मीन पर पाए जाएंगे, उन सब के लिए ज़रूरी होगा कि उस आने वाले नबी की इत्तिबा करे, उनकी पैरवी करे। अगर वो उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो उनको इस्लाम से, दीन तौहीद से खालिस समझा जाएगा। चुनांचे जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में बेइज्जत हुई तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इससे पहले की जितनी उम्मतें हैं, हज़रत
عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی جن کو جیسس کرسچن عیسائی کہا جاتا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور قوم ہے جن کو یہودی ہم کہتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں، ان کی اتباع کریں، لیکن ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننے سے، پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا، اور وہیں سے وہ اسلام سے نکل گئے۔ وہ پہلے مانتے تھے کہ ایک اللہ ایک ہے اور ساری تعلیمات پر ان کا یقین ہے، بعد میں ان میں کچھ گمراہیاں پیدا ہوئی، جیسے عیسائیوں نے ایک اللہ کو تین میں تقسیم کر دیا اور انہوں نے خدا کو تثلیث کے عقیدے میں سمیٹ دیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے مریم اور اللہ، یہ تینوں مل کر کے خدا ہے، حالانکہ پہلے عیسائیوں کا عقیدہ وہی تھا جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے عقیدے میں خلط ملط کیا، اپنی مذہبی تعلیمات کو انہوں نے بدل دیا، یہودیوں نے اپنی تعلیمات میں کچھ گڑبڑی کی، تو ان سب کو حکم دیا گیا کہ سب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو اب دنیا کے تمام انسان کو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرے، ان پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ اسے یہ بھی ماننا پڑے گا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے یہودیوں نے انکار کیا، عیسائیوں نے انکار کیا، اور اسی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو جو نبی الگ الگ آتے رہے ہیں، یہ شریعت لے کر آتے رہے ہیں، دین الگ الگ لے کر آتے رہے ہیں، لیکن جو بنیادی عقیدہ ہے وہ سبھی کا ایک رہا ہے۔ اب شریعت کیا ہوتی ہے اس کو ذرا سا سمجھیے۔ جیسے امت محمدیہ پر 5 وقت کا نماز فرض ہے، اس سے پہلے کی جو شریعت تھی اس میں 2 وقت کا نماز فرض تھا کسی قوم میں۔ اسی طریقے سے اور بھی فرق ہے، جیسے ہماری جو مذہبی کتاب ہے قرآن ہے، عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل ہے، اسی طریقے سے توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، کچھ اور صحیفے نازل ہوئے، کھانے پینے کی چیزوں کا کچھ مسئلہ تھا، کچھ دوسرے مسائل تھے۔ تو شریعت ہر نبی کی الگ الگ رہی ہے، امت الگ الگ رہی ہے، لیکن جو بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، توحید کا، وہ جب سے دنیا موجود ہے تب سے ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کسی شخص کا وجود نہیں۔ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہمارا سناتن دھرم سب سے پرانا ہے، ہمارا ہندو دھرم سب سے پرانا ہے، ان سے پوچھے کہ اس دھرم کی ایجاد کہاں سے ہوئی، کہاں سے اس دھرم کی شروعات ہوئی، کون سب سے پہلے اس دھرم کے پرچار کرنے والے ہیں، لانے والے ہیں۔ تاریخ ہونی چاہیے، اور جب آپ کے پاس کوئی تاریخ نہیں ہوگی تو پھر آپ بتا نہیں سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ہندی اور ہندو کی، تو یہ تاریخ سچائی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو لفظ ہند ہے یہ سندھ سے بنا ہے، دریائے سندھ ایک علاقہ ہے پاکستان میں اس وقت پڑتا ہے، بہت پاپولر ندی تھی، تو دریائے سندھ کے اس پار والوں کو سندھی کہتے تھے، فارسی اور فارسی والے یا ایران والے، اور فارسی زبان میں سین کو ہا سے بدل دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ سندھی ہندی ہو گیا، دریائے سندھ دریائے ہند ہو گیا، اور اسی سے اس علاقہ کے رہنے والوں کو ہندو کہا جانے لگا، ہندی کہا جانے لگا، ہندی زبان اسی سے بنی اور پھر ہندو کہا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہندو دھرم کے جانکار ایکسپرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے اس اصطلاح کو رائج کیا گیا ہے، اس سے پہلے یعنی کسی بھی بڑی دھارمک اور مذہبی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے ہندو دھرم۔ اور خود جو ہندو دھرم کے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم ہندو دھرم نہیں ہے، ہم سناتن دھرم خود کو کہتے ہیں، تو خود ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم جو سناتن ہے۔ خود موہن بھاگوت کی اسپیچ میں کئی مرتبہ کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ موہن بھاگوت کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہندو ایک تہذیب کا نام ہے، کلچر کا نام ہے، ریلیجن کا نام نہیں ہے، اور ہندوتوا تہذیب اور کلچر میں مختلف انداز سے لوگ اپنے رب کی پوجا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، زندگی جی سکتے ہیں۔ وہ مسلمان کو بھی ہندو میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جب ہندو ایک تہذیب کا نام ہے، کلچر کا نام ہے، تو پھر ریلیجن کے کالم میں ہندو کیوں لکھا جاتا ہے، ایک مذہب کا نام ہندو کو کیوں دیا گیا؟ تب ان کی طرف سے کچھ بھی واضح جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ خیر، مجھے بتانے کا مقصد اس ویڈیو میں صرف اتنا تھا کہ اسلام کی بنیادی تعلیم میں ایک اللہ کو ماننا، اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کو آخری پروفیٹ تسلیم کرنا، اور یہ شروع سے ایک اللہ کی وحدانیت رہی ہے۔ نبی الگ الگ آتے رہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا ضروری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی ماننا ضروری تھا سبھی کے لیے، اور جب آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو دنیا کے تمام لوگوں کو وحدانیت کے مذہب پر عمل کرنے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری پروفیٹ تسلیم کرے، تبھی وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو بات واضح اور کلیئر ہے کہ اسلام شروع سے اس دنیا میں موجود ہیں، گمراہیاں پھیلتی رہی، بت پرستی پھیلتی رہی، پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آج بھی اسلام کو دنیا میں سب سے تیزی سے فالو کیا جا رہا ہے۔
इस वक्त दुनिया में 2-3 बड़े बड़े मज़ाहिब हैं। पहले नंबर पर कहा जाता है कि ईसाई मज़हब के मानने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इस्लाम का नंबर आता है, उसके बाद तीसरा नंबर पर इस वक्त मुल्हिद आ गए हैं जो कम्युनिस्ट है, फिर हिंदू हैं, फिर बुद्धिस्ट हैं। लेकिन इन सब में सबसे तेज़ी से अगर किसी मज़हब को लोग फॉलो कर रहे हैं, किसी मज़हब में दाखिल हो रहे हैं तो वो इस्लाम है। और हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं, अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम बन गया है। बरतानिया का तो दूसरा सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम बन गया है और कुछ दिनों में ईसाईयत से ज़्यादा आगे इस्लाम हो जाएगा बरतानिया में। अमेरिका में तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि इस्लाम में सच्चाई है, इस्लाम में सदाकत है, इस्लाम में हक़ानियत है, इस्लाम मसावात का दर्स देता है। इस्लाम मुकम्मल एक निज़ाम ज़िंदगी का नाम है जिसमें तमाम शोबों की रहनुमाई की गई है। इस्लाम में इंसानियत है। तो इस्लाम की खूबियाँ हैं जिसकी वजह से लोग लगातार इस्लाम को अपना रहे हैं। और किसी को भी लगता है कि कोई मज़हब अच्छा है, किसी मज़हब में जाकर सुकून मिलता है, सच्चाई का रास्ता मिलता है, अपने रब से मुलाकात हो जाती है, तो वो इस्लाम को अपनाता है। और इसी वजह से इस्लाम लगातार फल रहा है, फैल रहा है, फूल रहा है और ये इस्लाम की खूबियाँ हैं। तो ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो कुछ कहा था वो आधा अधूरा सच था, पूरी सच्चाई और हकीकत नहीं थी। ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए मेरा यही मशवरा है कि जब बोलिए पूरी सच्चाई बोलिए और धर्म की बातों को उल्टा सीधा पेश करके सियासी फ़ायदा उठा करके आप ज़िल्लत और खारी का ही सामना करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती ने उन पर रिएक्शन देते हुए बड़ा भारी जुमला कह दिया कि अगर ग़ुलाम नबी आज़ाद माजी में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो फिर उनको अपने उस पूर्वज होने पर ही फ़ख्र कर लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे उससे हम इंसान बने हैं, तो एक बड़ा तंज किया है महबूबा मुफ्ती ने। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से इंसान बना है। हमारा अक़ीदा है कि आदम पहले इंसान थे, उससे आदमी बने हैं और यही ईसाई मानते हैं, यही दुनिया के अक्सर कौम के लोग मानते हैं। हमारे उम्में बहुत सारी चीज़ों में यकसानियत भी पाई जाती है, कुछ चीज़ अलग है। बाद में एक तफसीली वीडियो में इस पर बनाऊंगा और कश्मीर में इस्लाम कब आया, लोग कैसे मुसलमान बने, उस पर भी मेरा आपसे वादा है एक तफसीली वीडियो बनाने का। अभी इतना ही। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।